آج ہم ایسی نورانی اور عرفانی بزم میں حاضر ہیں جس کی نسبت مخدوم الملت والدین سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان ذات بابرکات سے منسوب ہے. یقیناً آپ کا رتبہ بڑا بلند ہے اور آپ کی شان کا کیا کہنے. برادران محترم، ہم اور آپ سبھی لوگ واقف ہیں کہ تاریخ السلطنت آپ کی شخصیت تاریخ السلطنت کی یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج دنیا، پوری دنیا آج مال و دولت کے پیچھے ہے اور جو صاحب دولت ہو، منصب والا ہو، افتخار والا ہو، شان والا ہو، جو تخت شاہی پر بیٹھنے والا ہو اور جس کے نام کا سکہ پورے سمنان میں چلتا ہو، وہ اگر تخت کو ٹھوکر مارے، ملک کو ٹھوکر مارے، مال و دولت کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی اہم بات ہے. اولیاء طریقت میں دو شخصیتیں ایسی ہیں جو تمام اولیاء اللہ پر دل کو فضیلت حاصل ہے. اولیاء صدیقین میں دو کا مقام اتنا بلند ہے کہ انہیں تمام اولیاء اللہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی ہے. جملہ اولیاء پہ ان کا مقام بلند ہے ترک سلطنت کے اعتبار سے. اور وہ ذات پہلی حضرت ابراہیم بن ادہم کی جو بلخ کے بادشاہ تھے. حضرت ابراہیم یہ بلخ کے بادشاہ تھے. انہوں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے تخت سلطنت کو ٹھوکر مارا. اور ایک حضرت سلطان تاریخ السلطنت سید مخدوم اشرف وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان ہیں. آپ سمنان کے بادشاہ ہیں اور صرف آپ بادشاہ نہیں تھے بلکہ آپ کی 5 پشتیں بھی سمنان پر حکمرانی کی. آپ کے والد بھی شہنشاہ تھے، سمنان کے والد بھی، پھر ان کے والد بھی، پھر ان کے والد بھی. گویا کہ یہ 5 پشتوں کا سلسلہ ایسا ہے. آپ کی سلطنت کو نور بخشی سلطنت کہا جاتا ہے. اور سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے والد کے ترکیب میں سلطنت ملی. آپ سمنان کے بادشاہ ہیں. آپ کے والد ماجد کا نام سید ابراہیم، سلطان سید ابراہیم ہے اور آپ کی ولادت بھی ایک کرامت ہے. سلطان سید ابراہیم کو 2 ہی صاحبزادی تھی، کوئی اولاد نگینہ نہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں تہجد میں اٹھتے، بڑے متقی تھے، پرہیزگار، تقوی والے، بادشاہ عدل و انصاف کے پیکر. سارا ملک امن و سکون کا گہوارہ تھا. آپ عدل و انصاف کے پیکر مانے جاتے، بڑے متقی پرہیزگار بادشاہ مانے جاتے تھے. سید سلطان ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو کوئی اولاد نگینہ نہیں تھی. آپ تہجد میں اٹھتے، آپ کی اہلیہ بھی تہجد میں اٹھتی. سیدہ فاطمہ بیگم صاحبہ اور دونوں اللہ کی بارگاہ میں تہجد میں اٹھ کر
دعائیں کرتے تھے، مولا تیرا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہم تجھ سے کیا مانگے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی کمی ہو، ہم تیری بارگاہ میں کچھ مانگ نہیں سکتے، لیکن ہر بادشاہ کی، ہر شخص کی، باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی وارث، اس کا کوئی بیٹا پیدا ہو۔ کوئی اولاد نگینہ نہیں تھی، 2 بیٹیاں ہی تھیں، تہجد میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، مسلسل دعائیں کرتے، نا امید ہو گئے تھے، تو اچانک آپ کے ہمنام ایک بزرگ رہتے تھے سمنان میں جو مجذوب تھے، حضرت شیخ ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، آپ اچانک محل سلام میں موجود ہو گئے۔ محل سلام میں آنا، اچانک ہر طرف پہرے دار ہے، اور کوئی شخص اچانک محل کے اندر جلوہ افروز ہو جائے تو سب کو حیرت ہوگی، بڑی حیرت ہوئی، مگر سمجھ گئے یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ تو مجذوب ہیں، ان کو دیکھ کر بڑی پریشانی ہوئی، یہ کیسے محل سلام میں آ گئے، مگر جانتے تھے حضرت سلطان ابراہیم آپ کے ہمنام کو مجذوب تھے، ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب انہیں محل سلام میں دیکھا فوراً آپ مصلی سے اٹھے اور بڑی ہی ادب و احترام سے انہیں تخت پر اپنے بٹھایا۔ آپ جس منصب پر تھے، جس کرسی پر، جس تخت پر، جس شہنشاہی میں جو تخت آپ کی، اس پہ آپ ان کو تعظیم ساتھ اٹھتے ہیں، انہیں بٹھاتے ہیں اور بڑا احترام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اچانک مجذوب نے کہا کہ سلطان کیا تمہیں اولاد چاہیے؟ کیا تمہیں اولاد چاہیے؟ اب آپ دیکھیں، انہوں نے کہا تم ہمیں 10,000 اشرفی دو، ایک روایت میں 1,000 اشرفی کا ذکر ہے، تم ہمیں 1,000 اشرفی دو، اس کے بدلے میں تمہیں ایک اشرف عطا کروں گا۔ اب آپ دیکھیں مجذوب ہے، زبان سے الفاظ ان کے نکلتا ہے، تم ہمیں 1,000 اشرفیہ دو، ان کے بدلے میں تمہیں ایک اشرف عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، سودا پکا ہو گیا۔ جاتے وقت 1,000 اشرفیوں کی تھیلی مجذوب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کچھ دن ہی گزرا تھا کہ تاجدار کائنات، فخر موجودات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلطان ابراہیم کے خواب میں آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی 2 اولاد نگینہ کی بشارت عطا کی۔ سلطان سید ابراہیم بہت بڑے بزرگ اور بڑے متقی بادشاہ تھے، تقوی بڑا آپ کا شعار مانا جاتا تھا۔ اچانک وہ مجذوب ابراہیم ایک دن سمنان کے گلیوں میں اعلان کرنے لگے کہ ہوشیار، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، ملک سمنان میں ایک اشرف جلوہ افروز ہونے والا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ کی ولادت بھی ایک کرامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی بشارت دے رہے ہیں، مجذوب شیخ ابراہیم مجذوب بھی بشارت دے رہے ہیں آپ کی ولادت۔ اور یقیناً جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا نام ایک روایت کے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارے میں فرما دیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد اشرف رکھنا۔ 7 سال کی آپ کی عمر ہوتی ہے، 7 سال کے بچے کی عمر کیسی ہوتی ہے؟ بالکل شعور نہیں ہوتا، شعور ہی نہیں ہوتا، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں آپ 7 قیرتوں سے حافظ قرآن بن چکے تھے، 7 قیرتوں سے حافظ قرآن بن گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 14 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو 14 سال کی عمر میں آپ نے تمام تر علوم متداخلہ جو منقول و معقول
روایتوں میں جو نظامی درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ تمام تر کتابیں پڑھ کر آپ 14 سال کی عمر میں عالم و فاضل بن جاتے ہیں. اور یقیناً آپ کا ایک انتخاب تھا اللہ کی طرف سے، لیکن فطرت میں آپ کے بڑا تواضع تھا، انکساری تھی، بڑا جذبے کی بڑی کیفیت میں آپ رہا کرتے. ملک سمنان کا ولی عہد ہے، حافظ قرآن 7 سال کی عمر میں ہو رہے ہیں. آپ انہیں مخدوم بابا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، ابھی 7 سال کی عمر ہے، 14 سال کی عمر ہے، حافظ بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے، اور آپ کی طبیعت میں میلان شریعت کی طرف، آپ کا رجحان تقوی کی طرف. آپ ہمیشہ مسجدوں میں بیٹھے رہتے، آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور شہنشاہی سے دور دور تک آپ بہت دور رہتے. برادران محترم، لیکن 15 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد حضرت سید ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ 15 سال کی عمر میں ہی آپ کو بادشاہ بنا دیا جاتا. آپ 15 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے سمنان کے، آپ کے نام کا سکہ چلنے لگا. وزراء، عمرہ، تخت شاہی، تمام تر افواج، فوج ہے، تمام تر لوگ ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، تقوی شعار تھے، اور آپ کا دل، آپ کا قلب ہمیشہ یاد الہی میں مست رہا کرتا تھا. آپ کا دل جو ہے حکومت کی طرف مائل نہیں تھا، تخت سلطنت کی طرف مائل نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ وارث تھے اور سمنان کے بادشاہ بنائے گئے، اور 10 سال کی عمر میں والد کا 15 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ تخت شاہی پر آپ کو فائز ہونا پڑا. آپ وارث بن کر تخت شاہی پر بیٹھے، اور 10 سال تک آپ نے حکمرانی کی. 10 سال تک رہے، حکمراں رہے، آپ سمنان کے تخت پر بیٹھے رہے، اور 10 سال تک بڑا عدل و انصاف کا ایک گہوارہ بنا، علم و حکمت کا گہوارہ بنا، امن و سکون کا گہوارہ بنا، عدل و انصاف کا گہوارہ بنا وہ سمنان کا تخت. علماء نواز آپ کی نگرانی میں ہزار جو ہے دینی درسگاہیں قائم ہوئی، اور علماء طلباء ہزاروں کی تعداد میں، علماء اور طلباء لاکھوں کی تعداد میں نکلنے لگے. کہ آپ جس فن سے واقف تھے، جو طبیعت میں میلان تھی، جو قلب آپ کا جس طرف مائل تھا، یقیناً آپ نے اسی کو پروان چڑھایا. پورے ملک میں عدل قائم فرمایا، امن و سکون کا گویا کہ ایک گہوارہ بن گیا. آپ کی شخصیت ایک مثال دی جاتی تھی، آپ کے ملک، آپ کی سلطنت کی، آپ کی بادشاہی کی مثال دی جانے لگی. لیکن اچانک رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لائے. اب آپ دیکھیں، رب کا جب انتخاب ہوتا ہے کسی کام کے لیے تو مولا تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے افراد کو بھیجتا. حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور خواب میں آ کر حکم فرماتے ہیں کہ مخدوم، اس دنیاوی تخت کو اب کھو کر مارو اور لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ. اب آپ اچانک جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں، ملک کے بادشاہ ہیں، لیکن حکم ہو رہا ہے اس شہنشاہی کو، اس بادشاہت کو آپ کھو کر مارو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لذت وصل الہی کے لیے، وصل محبوب کے لیے، وصل الہی کے لیے، لذت وصل الہی کے لیے آپ تیار ہو جاؤ، قربان جاؤ. صبح اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، 27ویں شمس بھی صبح کا دن تھا. آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، فوراً اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور خواب کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. والدہ ماجدہ نے فرمایا، بیٹے میں پہلے ہی سے جانتی تھی کہ تمہیں اس ملک کو چھوڑنا ہے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل جانا ہے. والدہ بھی واقف ہے، لیکن والدہ نے کہا کہ بیٹے میں اجازت شرط پر دوں گی کہ تم یہاں سے جاؤ ضرور، لیکن تم یہاں سے جب نکلو تو تمہارے ساتھ وہ اسی طرح فوج بھی ہو، عمرہ بھی ہو،
وزراء بھی ہوں، تمام تر افواج، سپہ سالار، وہ سب ہو، سپاہی ہو، گھوڑے ہو، دستے ہو، وہ ملک کے سارے حکومت جو ہے ساری چیزیں جو ایک فوج لے کر کوئی بادشاہ کسی ملک میں پر جو ہے جہاد کے لیے جاتا ہے، آپ اسی انداز میں یہاں سے جاؤ گے۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ الرضوان وہاں سے نکل جاتے ہیں، والدہ کی نصیحت کے مطابق عمرہ بھی تھے، وزراء بھی تھے، سپاہی بھی تھے، سارے لوگ ساتھ چلے، لیکن ایک مقام ایسا آیا آپ نے سب کو واپس کر دیا۔ آپ جانتے تھے کہ میری جو منزل ہے، میرا جو مراد ہے، میرا جو مقام ہے، اور مجھے جس منزل پر، جس مقام پر، جس جو ہے مراد کو مجھے پہنچنا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، سب چیز چھوڑ دیا۔ دو خادم رہ گئے ساتھ میں، تھک گئے، جب رات دن تمام پیدل چلتے ہوئے تھکے، تھکنے کے بعد وہ دو خادم آرام کرنے کے لیے سو گئے، تو آپ نے انہیں سوتا ہوا چھوڑ کر آپ تنہا روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے جب پہنچے سمرقند اور بخارا سے ہوتے ہوئے آپ پہنچتے ہیں ملتان کی سرزمین پر، وہاں بہت بڑے بزرگ اس وقت رہا کرتے تھے، حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آپ کی خانقاہ کوچ شریف میں تھی، ملتان میں واقع پاکستان میں، کوچ اس مقام کا نام ہے آپ کی خانقاہ۔ سید جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت میں کہا جاتا تھا، بہت بڑے بزرگاری جہانیہ جہاں گشت، پاکستان میں وہ مزار ہے۔ حضرت جلال الدین بخاری علیہ رحمۃ الرضوان کی خانقاہ میں جب داخل ہوئے تو خانقاہ میں آ رہے تھے تو جلال الدین بخاری اپنی امیدی میں بیٹھے ہوئے اور فرما رہے ہیں، یار ہوئے یار نہیں آئے، میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی آ رہا ہے اللہ والا، ان کی آمد کی مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے استقبال کیا اور 3 دن تک آپ کی خانقاہ میں جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں مخدوم پاک رہے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی وہاں قیام فرماتے، وہ جہانیہ جہاں گشت کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کا وہ سیر کیا کرتے، اور یہ بزرگوں کی سیر ہمارے سیر کی طرح نہیں ہوتا، ہم جاتے ہیں تو اپنے نفس کی تسکین کی خاطر سیر و سپاٹے کو جاتے ہیں، لیکن اولیاء کرام جب جاتے تھے تو وہ تبلیغ دین کے لیے جایا کرتے تھے، وہ فیوز و برکات لینے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ اولیاء کرام کے آستانوں پر حاضر ہوتے تھے تو انوار و تجلیات اور ان کے فیوز و برکات سے مستفیض و مستنیر ہونے کے لیے جایا کرتے تھے۔ 3 دن تک آپ قیام فرماتے جانیہ جہاں گشت علیہ رحمت الرضوان کی خانقاہ میں۔ آپ نے تقریباً اس وقت 150 مشائخین سے، اولیاء سے جہانیہ جہاں گشت نے فیوز و برکات حاصل کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد اشرف اب یہاں سے تمہیں جانا ہوگا، میرے بھائی جس دین سے آپ مرید ہونے والے ہیں، فرماتے میرے بھائی علاء الحق پنڈوبا میں تمہارا جو ہے شدت سے انتظار فرما رہے ہیں، آپ فوری یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ میرے پاس جو چیزیں تھیں آپ اپنا خرقہ، اپنا جبہ، اپنی دستار، اپنی کلاه مبارک ٹوپی آپ عطا فرماتے ہیں، اور 150 مشائخین سے جو فیوز و برکات آپ نے لیے تھے وہ سب مخدوم اشرف کو منتقل فرما دیتے ہیں۔ فرماتے میرے پاس اب کچھ رہا نہیں، جو کچھ میرے پاس تھا سب میں تمہیں دے دیا، اب یہاں سے فوری پیر کی طرف جاؤ۔ آپ وہاں سے نکلتے ہیں، آپ کی شخصیت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ بیابان اور جنگل سے گزرتے ہیں اور اطراف و اکناف جب وہاں کوچ شریف پہنچنے والے تھے تو اطراف میں جب بیابان سے گزر رہے تھے اور آپ کے احباب کو بھوک محسوس ہوئی تو روایتوں میں ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 رجال الغیب کو اللہ رب العزت نے کھانے کا دسترخوان دے کر بھیجا اور کہا کہ میرے محبوب بندے آ رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرو۔ جنگل میں ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے، اتنے بڑے بزرگ چوٹیاں جو ہیں مخلوق یہ اشارہ کرتی ہیں کہ آپ بھوکے ہیں، یہاں بہت سا گوشہ رکھا ہوا ہے، ایک بادشاہ کا یہاں سے گزر ہوا ان کے لشکر کا، ان لوگوں نے یہاں گوشے چھوڑ دیے ہیں، آپ کے احباب جو ساتھ چلنے والے ہیں وہ بھوکے ہیں، آپ انہیں کھلا دیں۔ چوٹیاں کہہ رہی ہیں، آپ اندازہ لگاؤ چوٹیوں کی زبان
ہم یہ سمجھ رہے ہیں. آپ وہاں سے چلے جنگل و بیابان سے ہوتے ہوئے آپ جب بہار پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت شیخ یحییٰ منیری کی بارگاہ، بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے عارف باللہ بزرگ ہیں. آپ جب ان کی خانقاہ میں ابھی آئے نہیں تھے، ان کا وصال ہونے والا تھا. ابھی آپ دیکھیں یہاں کہ حضرت شیخ یحییٰ منیری کی خانقاہ میں مخدوم اشرف جہانگیر پہنچنے والے ہیں، پہنچے نہیں ہیں، ابھی راستے میں، اور یہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے، ان کی روح نکلنے والی. آپ وصیت فرماتے اپنے مریدین کو، خلفاء کو، حضرت شیخ یحییٰ منیری کہ میری نماز جنازہ ایک شخص ہے جو صحیح النسب سید ہے، ساتوں قیرتوں کا حافظ ہوگا، صحیح النسب سید ہوگا، ساتوں قیرتوں کا حافظ ہوگا، اور تارک السلطنت ہوگا، میں وہ میری نماز جنازہ پڑھائے. آپ اندازہ لگائے آپ کون سی چیز تھی جو اللہ کے اس ولی کو آ کر ان کے ذہن و فکر میں ڈالی کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور سنو میری نماز جنازہ تو میں سے کوئی نہ پڑھائے، وہ آنے والا جو آ رہا ہے وہ میری نماز جنازہ پڑھائے.